چاروں طرف پوری دنیا میں چاروں طرف آسمانی زمینی حالات، چاروں طرف حوادث منڈلا رہے ہیں، ہر طرف آسمانی حالات ہے، زمینی حالات ہے۔ ابھی یہ موزمبیق کے اندر میں حالات آئے، دریا میں سے ایسا طوفان آیا کہ پورا ملک 50% سے زیادہ ملک تباہ و برباد ہو گیا، کتنی جانیں ضائع ہو گئی کہ جس کا گننا مشکل ہے۔ حالات اللہ کی طرف سے حوادثات دنیا میں آتے رہتے ہیں۔ ہمارے ملک میں کیسے کیسے حالات آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیسی کیسی خون ریزیوں کے واقعات آ رہے ہیں، ہم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ قرآن حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بادروا بالاعمال سبعا، بادروا بالاعمال سبعا، 7 چیزوں کے وجود میں آنے سے پہلے عمل میں سبقت کر لو، عملی میدان میں کود پڑو۔ اگر تمہاری زندگی میں عملی طور پر دین زندگی میں زندہ ہوگا، تمہاری حفاظت کا راز، تمہاری جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، آبرو کی، عزت کی، دکانوں کی، مکانوں کی حفاظت کا راز اللہ نے دین کی حفاظت میں رکھا ہے۔ یہ کبھی بھی ہم نہ سمجھے کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے اور ہمارے پاس بڑے بڑے پروفیسروں سے تعلقات ہیں اور بڑے بڑے صاحبوں سے تعلقات ہے، ہم بچ جائیں گے۔ نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بات فرمائی تھی، احفظ اللہ یحفظک، اگر تو اللہ کے احکام کی حفاظت کرے گا تو اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ ہماری حفاظت کا راز اللہ کے دین کی حفاظت میں چھپا ہوا ہے۔ آج سے پہلے کئی حالات ہمارے چاروں طرف آئے، گجرات میں آئے، کیسے کیسے فسادات، کیسے کیسے دہشت کی ہوائیں چلی کہ یہاں سے بمبئی جانے والوں کا بمبئی جانا خطرے میں پڑ گیا۔ یہاں تک کہ یہاں سے بمبئی جانے کے بعد اطمینان کا فون کرتے تھے، الحمدللہ اطمینان سے ہم اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں۔ 10 15 20 کلومیٹر کا سفر کرنا گویا اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کر جانا ہوتا تھا، لیکن اللہ جل شانہ نے ایمان اور اعمال کی برکت سے ہمارے اس خطے کی حفاظت فرمائی۔ انا کنا اذل الناس، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جب ماڈرن زمانے کی ہوائیں لگی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ملک شام کی چابیاں، بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے ان کو بلایا گیا، تو آپ مدینے سے جب اونٹ پر سواری کر کے نکلے ہیں، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امین و ہذہ الامہ، اس امت کے امین ہونے کا لقب دیا تھا، وہ راستے میں آ کر حضرت عمر سے فرماتے ہیں اے امیر المومنین، یہ ملک شام یہ بڑا تہذیب والا مہذب ملک ہے، یہاں اونٹ کی سواری عیب سمجھی جاتی ہے، آپ کے بدن پر پھٹا پرانا میلا کچیلا لباس ہے، امیر المومنین آپ کے لیے گھوڑا لایا ہوں، ایک اچھا گھوڑا لایا ہوں، آپ اونٹ کی سواری چھوڑ کر گھوڑے پر سوار ہو جائیے، اور آپ کے لیے اچھے کپڑے لایا ہوں، آپ یہ میلے کپڑے اتار دیجئے اور اچھے کپڑے پہن لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا لحاظ رکھنے کے لیے، ان کا مان رکھنے کے لیے، کیونکہ وہ عشرہ مبشرہ میں تھے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس امت کا امین بنایا تھا، اس کا لحاظ رکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کپڑے اتار دیے اور نئے کپڑے پہن لیے اور اونٹ کی سواری چھوڑ دی اور گھوڑے پر سوار ہوئے۔ چند قدم چلے تھے فوراً گھوڑے سے اتر پڑے اور فرمایا ابو عبیدہ، اگر اللہ کے نبی نے تم کو امین و ہادی امہ کا لقب نہ دیا ہوتا، میں ایسی مار مارتا کہ تمہارے چہرے بدل دیتا۔ یہ کپڑا لے لو، اس کپڑے نے میرے اندر کی دنیا کو بدلنا شروع کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد ایک تاریخی جملہ کہا، یہ فرمایا انا کنا اذل الناس فاعزنا اللہ بالاسلام، اے ابو عبیدہ ہم دنیا میں ذلیل ترین قوم تھے، اللہ نے اگر ہمیں عزت دی ہے تو وہ اسلام کے ذریعے سے عزت دی ہے، اگر اسلام کے علاوہ اور کسی جگہ عزت کو تلاش کریں گے اللہ ہمیں دوبارہ ذلیل کر دے۔ ہماری حفاظت کا راز اللہ نے دین کی حفاظت میں رکھا ہے، ہماری جان کی، ہمارے مال کی، ہماری ایمان کی، ہمارے آبرو کی حفاظت اللہ نے دین کی حفاظت میں رکھی ہے۔ اور اگر دین ہمارا محفوظ نہیں رہا، نمازیں ہماری محفوظ نہ رہی، رمضان کے روزے محفوظ نہ رہے، ہم مال کی صحیح زکوٰۃ ادا کرنے والے نہ بنے، ہم حج فرض ہونے کے بعد بھی حج ادا کرنے والے نہ بنے، ارکان اسلام کا جنازہ ہم نے نکال دیا، تو پھر میرے دوستو اللہ کے وہاں ہمارا کیا ہوگا، دنیا میں ہمارا کیا ہوگا اور آخرت میں ہمارا کیا ہوگا۔ گرمیوں کے رمضان میں کیسی کیسی باتیں
कैसी कैसी बातें। गर्मियों के रमजान में कितने जवान ऐसे हैं जो होटलों में जाकर, हाईवे की होटलों में जाकर खाना खा लेते हैं, कोई भूखे नहीं मर जाते, कोई प्यासे नहीं मर जाते, लेकिन अंदर के ईमान की कमजोरी, अंदर की बुरी आदत और अंदर के खाने पीने की लालच ने इनको मजबूर कर दिया, वो हाईवे की होटल पर जाकर लोगों से छुपा छुपा कर खाते। रमजान का रोजा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के जमाने में एक आदमी ने रमजान के महीने में शराब पी तो उसको कोड़े में उसको सजा में 80 कोड़े मारे गए और फरमाया तुझे शर्म नहीं आती, हमारे यहाँ तो मदीने के छोटे छोटे बच्चे भी रोजा रखते हैं और तू इतना बड़ा होकर रोजा नहीं रखता। हमारी जिंदगियों में दीन महफूज नहीं है, इसलिए कि मेरे दोस्तों जहां हमने हमारी जान माल लगानी थी वहां नहीं लगाई, और जहां नहीं लगानी थी वहां हमने अपनी जान माल की लगाने को मेहनत का मैदान बना दिया। जिस दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी मुकद्दर पर तय कर रखा था और जिस दुनिया को अल्लाह ताला ने मीठी और सरसब्ज बनाया था, हम सारे के सारे इस मीठी सरसब्ज दुनिया के आदी बन गए। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था अद-दुनिया हुल्वतुन खदिरा व इन्नल्लाह मुस्तखलिफकुम फीहा फत्तकुन निसा व यंजुर कैफ तअमलून फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा। आपने फरमाया ऐ लोगो सुनो, दुनिया सरसब्ज और मीठी है और अल्लाह ने तुमको दुनिया में खलीफा बना करके भेजा है। अल्लाह चाहता है कि अल्लाह ताला तुम्हारा इम्तिहान ले, तुम दुनिया में कैसे अमल करते हो। ईमान की मेहनत जिंदगियों से छूट गई, दावत की मेहनत जिंदगियों से छूट गई, ईमान के मुजाकरे जिंदगियों से छूट गए मेरे दोस्तों, जिसके नतीजे में हमारी जिंदगी गलत रविश पर जाने लगी। हम शैतान के जाल में, शैतान के फांसे में आ गए और शैतान हमें जहां चाहता है वहां लेकर जाने लगा। हमारी औलादों का दीन महफूज नहीं रहा। अगर हम इसी हाल के अंदर में मेरे दोस्तों दुनिया से चले गए तो ये पहली सफ के दूसरी सफ के नमाजी दुनिया से चले जाएंगे। अगर हमने नमाज को जिंदा करने की मेहनत न की, दीन को जिंदा करने की मेहनत न की, आखिरत की फिक्र को जिंदा करने की मेहनत न की, तो कल हमारे आने वाले बच्चों की जिंदगियों में नमाज नहीं होगी, मस्जिदें शानदार बनी होगी लेकिन वैरान पड़ी होगी। दुनिया में किसी चीज का वजूद उस चीज की मेहनत से बाकी रहता है। जब चीज की मेहनत खत्म हो जाती है तो वो चीजें खत्म हो जाती हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने करम फरमाकर, एहसान फरमाकर हमें दीन की मुबारक मेहनत अता फरमाई है। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। हम मेरे दोस्तों दीन की इस मेहनत को अपना मतमही नजर बनाकर, अपना मकसद हयात बनाकर अपनी जिंदगी में उन आमाल को जिंदा करने वाले बने, उन अखलाक को जिंदा करने वाले बने, उन अफकार को जिंदा करने वाले बने जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगियों में महफूज थी। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सीना बसीना जो सिफात हमारे बड़ों के जरिए से मुंतकिल होकर हम तक पहुंचे थे, हम अपने अंदर में उन सिफात को पैदा करने की कोशिश करें। आज हमारे दिल अंदर से मैले बन चुके हैं, ऊपर से तो उजले उजले नजर आते हैं लेकिन दिल अंदर से मैले बन चुके हैं, जिसके नतीजे में हमारे दिलों में खोट पैदा हो चुका। एक दूसरे के बारे में बदगुमानी आ गई, एक दूसरे के साथ बदगुमानी करने लगे, एक दूसरे पर इत्तिहाम बांधने लगे। हालांकि मेरे दोस्तों मुसलमान के लिए तो ये होना चाहिए कि मुसलमान का दिल हर मुसलमान के लिए साफ होना चाहिए। हमारे असलाफ ने ऐसे नमूने पेश किए हैं। दुनिया में इख्तिलाफात हुआ करते हैं लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर अमल के आदाब बताए हैं, इख्तिलाफ के भी आदाब हैं। ऐसा नहीं कि इख्तिलाफ नहीं, रायों में इख्तिलाफ होता है। बाज़ मर्तबा अबू बकर की राय कुछ और होती थी, उमर की राय कुछ और होती थी, सहाबा की राय कुछ और होती थी, अल्लाह के नबी की राय कुछ और होती थी। रायों का इख्तिलाफ कोई मजमूम और बुरी चीज नहीं है, लेकिन हमारे दिलों का इख्तिलाफ ये सबसे बड़ी बुरी चीज। किताबों में एक वाक़या पढ़ा, हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले हमारे देवबंद के अंदर में बड़े बड़े उलमा वहां मौजूद थे। तकसीम से पहले बहुत से उलमा लीग की हिमायत करते थे, मुस्लिम लीग की हिमायत करने वाले थे, और बहुत से उलमा कांग्रेस की हिमायत करने वाले थे, जिनका मकसद ये था कि मुल्क तकसीम न होने पाए। वो कांग्रेस की हिमायत में थे। कुछ लोग मुस्लिम लीग की हिमायत में थे। हजरत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना जफर अहमद थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह,
یہ وہ حضرات تھے، حضرت مولانا اصغر حسین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ حضرات تھے جو مسلم لیگ کی حمایت کرنے والے تھے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی حفظ الرحمان سہاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ حضرات تھے جو کانگریس کی حمایت کرنے والے تھے۔ اس زمانے میں قحط پر بارش نہیں ہوئی، تو دیوبند کے اندر میں سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے بزرگ اس زمانے میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مانے جاتے تھے۔ جب وہ کہیں ہوتے تھے، نماز پڑھانی ہوتی تھی، تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے سوا دوسرا کوئی امامت کے لیے آگے نہیں بڑھتا تھا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کانگریس کی حمایت کرنے والے تھے۔ استسقاء کی نماز پڑھنے کے لیے ایک میدان میں گئے، تو وہاں اس میدان میں مسلم لیگ والے علماء بھی تھے اور کانگریس کی حمایت والے علماء بھی تھے۔ ہر ایک کے دل میں یہ تھا کہ اگر امامت کرائیں گے تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کرائیں گے۔ پہلے دن استسقاء کی نماز پڑھی گئی، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے استسقاء کی نماز پڑھائی، دعا مانگی، بارش نہیں ہوئی۔ دوسرے دن حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے استسقاء کی نماز پڑھائی، دعا مانگی، بارش نہیں ہوئی۔ حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند میں مدرسہ اصغریہ ہے، اس مدرسے کی جنہوں نے بنیاد ڈالی تھی، صاحب کشف و کرامت تھے۔ کشف اور الہام کے ذریعے سے انہیں یہ معلوم ہو چکا تھا کہ آج دنیا میں کوئی بھی اس دیوبند میں دعا مانگ لے گا اور صلاۃ استسقاء پڑھا لے گا، نماز کے بعد بارش ہونے والی نہیں ہے۔ حضرت مولانا اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسلم لیگ کے حامی تھے، لیکن تیسرے دن جب استسقاء کی نماز پڑھانے کے لیے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے تو حضرت مولانا اصغر حسین صاحب نے ان کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا، فرمایا حضرت آپ ٹھہرے، آج نماز میں پڑھاؤں۔ حالانکہ حضرت مولانا اصغر حسین صاحب کبھی بھی نماز کی امامت نہیں کرتے تھے، امامت سے اپنے آپ کو بہت بچاتے تھے، امامت نہیں کرتے تھے۔ تو ان کے شاگرد کو اور دوسرے مجمع کو بڑا تعجب ہوا کہ مولانا اصغر صاحب نماز کی امامت کے لیے کیوں آگے بڑھے۔ پھر نماز پڑھائی، نماز ہو گئی، تیسرا دن بھی بیت گیا، بارش نہیں ہوئی۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آج پتہ نہیں چلا، آپ کبھی بھی نماز نہیں پڑھاتے، آپ نے نماز کیوں پڑھائی؟ فرمایا کوئی راز کی بات ہے، جانے دو اسے۔ نہیں حضرت بتانا پڑے گا، آج آپ نے نماز کیوں پڑھائی؟ مسلم لیگ کے حامی تھے، لیکن فرمایا میرے کشف کے ذریعے سے مجھے یہ بات اللہ پاک نے میرے دل پر ڈال دی تھی کہ نماز کوئی بھی پڑھائے گا، بارش ہونے والی نہیں ہے۔ اگر آج بھی مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھاتے تو لوگ یہ سمجھتے یہ کانگریسی ہے، اس کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے بارش نہیں دی ہے۔ میں نے نماز پڑھائی تاکہ کسی مسلمان کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ کانگریسی نے نماز پڑھائی ہے یا لیگی نے نماز پڑھائی ہے۔ کیسے ہمارے علماء تھے، حالانکہ اتنا بڑا اختلاف تھا لیکن دل آپس میں ملے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے دوستو ہمیں وہ صفات نصیب فرمائے جو صفات پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں میں زندہ کیے تھے۔ وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم مصابیح الہدی، کہ وہ صحابہ ہدایت کے چراغ تھے۔ کانوا ابرہم قلوبا، وہ دلوں کے بڑے صاف تھے۔ اعمقہم علما، علم کے بڑے گہرے تھے۔ واقلہم تکلفا، اور تکلفات سے بالکل بری تھے۔ ایسے صحابہ کرام والی زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے صحابہ کرام میں یہ زندگی آئی تھی۔ اس کا نام دین تھا، یہ دینداری تھی۔ ہماری طرح نہیں کہ نماز کا اہتمام کر لیا، کچھ تسبیح پڑھ لی، کچھ تلاوت کر لی اور سارے دیندار بن گئے۔ نہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندگی گزارنے کا جو پاکیزہ طریقہ ایمانیات کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے اور معاشرت اور معاملات اور اخلاق کے اعتبار سے اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے، وہ پاکیزہ طریقہ صحابہ کی زندگی میں زندہ ہوا، صحابہ کی زندگی میں زندہ کیا۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے یہ صحابہ ستاروں کی طرح ہے، تم جس کی ابتدا کرو گے جنت کے راستے کو پالو گے۔ اس لیے میرے دوستو اس محنت سے مقصود صرف چلہ لگانا، 4 مہینے لگانا نہیں ہے، بلکہ اس محنت سے مقصود ہماری زندگی میں ان صفات کو زندہ کرنا ہے۔ ہماری زندگی میں ایمان دن بدن بڑھ رہا ہو، ایمان اتنا بڑھ جائے کہ ایمان کے بعد ہماری زندگی کے اندر میں کسی نیکی کا وجود ہمارے لیے بہت بڑے بینک بیلنس سے زیادہ انعام ہمارا بن جائے اور ہمارے لیے خوشی اور مسرت کا ذریعہ بن جائے۔ 2 رکعت نماز کے پڑھنے کی توفیق کا مل جانا، جماعت کے ساتھ نماز کی توفیق کا مل جانا ہمارے نزدیک اچھے کھانوں اور مرغن غذاؤں سے زیادہ لذیذ اور مزیدار بن جائے۔
صحابہ کرام نے، تابعین نے، ہمارے اسلاف نے اس عمل کو محسوس کیا تھا، اس لیے فرماتے تھے. ایک بزرگ کے بارے میں فرمایا، ایک بزرگ کو جب اس زمانے کے بادشاہ نے ایک خطہ تھا جس کا نام دو نیم تھا، فرمایا ان اللہ والوں کی اس عبادت، تقوی، زہد و قناعت کو دیکھ کر ہم خوش ہو گئے ہیں، اور ان سے یہ کہا کہ ہم تم کو 2 نیم کی بادشاہت دیتے ہیں. جس طریقے سے ایک زمانے میں نواب کسی کو جاگیریں دیتے تھے، یہ گاؤں تمہارا، یہ ضلع تمہارا، یہ ملک تمہارا، اس طریقے سے بادشاہ نے جاگیر کے طور پر جب 2 نیم کا علاقہ دینا چاہا تو ان اللہ والوں نے یہ کہا جب ہمیں 2 نیم نہیں، ہمیں تو جب آدھی رات کی عبادت کی حلاوت مل گئی ہے تب سے ہماری نظر میں 2 نیم کی بادشاہت ہیچ نظر آ رہی ہے. ایسے میں دوستو ایمان کی حلاوت، پیارے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا صحابی نے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے ایمان کا جائزہ کیسے لیں، کیا کیسے پتا چلے کہ ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جب نیکی کرنا تیرے دل میں خوشی پیدا کر دے، سمجھ لے کہ اندر میں ایمان بن رہا ہے. میرے دوستو ہم اس کا اہتمام کرنے والے بنے، اپنے دوستوں میں اس کی محنت چلانے والے بنے، اپنی پوری بستی میں اسی محنت چلانے والے بنے کہ ہماری بستی میں کوئی فرد ایسا نہ ہو جس کی زندگی پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی سے میل نہ کھا رہی ہو. اس کا لباس، اس کا چہرہ مہرہ بنانا، اس کے بالوں کی کٹنگ، اس کے کپڑوں کی کٹنگ، اس کا شادی بیاہ کرنا، اس کا موت میت کے اندر میں اس کا عمل کرنا، اور زندگی کے سارے طریقوں کے اندر میں پیارے نبی علیہ السلام کا طریقہ زندہ ہو جائے گا تو میرے دوستو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنا محبوب بنا لیں گے، اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لیں گے. اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فارمولہ قرآن کریم میں پیش کیا ہے اور فرمایا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلو. علماء سے پوچھے بال کٹائے تو کیسے کٹائے، کپڑے سلائے تو کیسے سلائے، اپنے گھر والوں کے کپڑے سلائے تو کیسے سلائے. علماء سے پوچھ کر ہم زندگی کے اندر میں عملی قدم اٹھانے والے بنیں گے تو میرے دوستوں زندگیوں میں عمل زندہ ہوگا اور اللہ تبارک تعالیٰ اس عمل کی برکت سے ہماری دنیا کو شاندار زندگی بنائیں گے. ہاں یہ اللہ کا وعدہ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. ہم اس کو حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، بہترین پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. کرنے کے کام کرنے والے بنے اور بچنے کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانے والے بنے. ہماری آنکھوں کو غلط دیکھنے سے بچائے، زبان کو غلط بولنے سے بچائے، کانوں کو غلط سننے سے بچائے، دل و دماغ کو غلط سوچنے سے بچائے، بدگمانی سے بچائے، غیبت سے بچائے، تہمت سے بچائے، کسی پر غلط نظر ڈالنے سے بچائے اور غلط قدم اٹھانے سے بچائے. جتنا کرنے کے کاموں کو کریں گے اور بچنے کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں گے یہ ہمارا عمل مکمل بنے گا. صرف کرنے کے کام کرے اور بچنے کے کاموں سے نہ بچے تو ہمارا عمل مکمل نہیں بنے گا. کرنے کے کام کرنا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. ڈائبٹیز کا بیمار گولیاں بھی کھاتا ہے، پرہیز بھی کرتا ہے تاکہ میری تندرستی باقی رہے، دین کا فائدہ ہمیں حاصل ہوتا رہے. اس کے لیے میرے دوستو ہم دونوں قسم کے اعمال کرنے والے بنے، کرنے کے کام کو کرنا اور بچنے کے کاموں سے بچنا، اور اس کی طاقت اندر میں پیدا کرنے کے لیے دعوت کی مبارک محنت میں چلے 4 مہینے کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کر کے اللہ کے راستے میں نکلنا. ہماری تھوڑی تھوڑی قربانیاں لگے گی، 3 دن کے ذریعے سے قربانیاں لگے گی، چلے کے ذریعے سے قربانیاں لگے گی، 4 مہینے کے ذریعے سے قربانیاں لگے گی. جو ماحول ہم نے محنت کر کے میری اپنی ذاتی زندگی میں بنایا ہے، میرے گھرانے میں بنایا ہے، میرے پورے ماحول پورے گاؤں میں بنایا ہے، یہ ماحول پوری دنیا کے اندر میں، دین کی فضائیں پوری دنیا کے اندر میں زندہ ہو جائے تاکہ اللہ تعالیٰ دین کی برکت سے دنیا کے بسنے والے سارے انسانوں پر امن کے، شانتی کے اور محبت اور پریم کے اللہ تعالیٰ فیصلے فرما دے. اللہ تعالیٰ نے امن کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے، سلامتی کو اسلام کے ساتھ جوڑا ہے. جتنا اسلام زندہ ہوگا، جتنا ایمان زندہ ہوگا، دنیا میں امن و سلامتی وجود میں آئے گی. اور اگر میرے دوستو ایمان میں کمی آئی، اسلام میں کمی آئی تو دنیا میں سلامتی اور امن کے اندر میں کمی آئے گی. آپس میں لوگ ٹکرائیں گے، یہاں تک کہ بھائی سے ٹکرائیں گے، باپ بیٹے سے ٹکرائیں گے اور گھروں میں ٹکراؤ زندہ ہو جائے گا کیونکہ امن مفقود ہو چکا ہے.
اس لیے میرے دوستوں بزرگوں اللہ تعالیٰ نے کرم فرما کر ہمیں یہ دین کی مبارک محنت عطا فرمائی ہے. دین باتیں ماشاءاللہ ہر ہفتے ہم اور آپ سنتے ہیں، لیکن ان باتوں کو سن کر دامن جھاڑ کر نکل جانا یہ نہ ہو، بلکہ ہم ان باتوں کو سن کر اپنی زندگی میں اس کو غور کرنے والے بنے، سوچنے والے بنے کہ میری زندگی کس رخ پر ہے، مجھے کہاں پہنچنا ہے اور میں کہاں جا رہا ہوں. میری زندگی ابھی کس پگتھیے پر ہے، مجھے پہنچنا ہے تو صحابہ تک کی زندگی پر، اور میں کون سے پگتھیے پر ہوں، کیا آگے بڑھ رہا ہوں یا پیچھے ہٹ رہا ہوں. اس کو غور کر کے فکر کر کے میرے دوستوں اللہ کے راستے میں نکلنے کی اپنی ترتیبیں بنانا. ہر ایک انسان کے ساتھ دنیا کی ہوائی ضرورتیں لگی ہوئی ہے، لیکن اللہ کے لیے اپنی ضرورتوں کو آگے پیچھے کرنا اس کا نام قربانی کہلائے گا. اور اللہ تعالیٰ قربانی پر ہمارے دل کے دریچوں کو کھولیں گے اور اللہ تعالیٰ ہدایت کی ہوائیں اندر میں اتاریں گے، ہدایت کا بیج اندر میں اتاریں گے، اعمال کا شوق اندر میں اتاریں گے. مال کی طرف سے ہمارا دماغ ذہن ہٹے گا اور اعمال کا شوق زندگیوں میں آئے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اندر میں ایمان کی جلا کی روشنی میں تقویٰ پیدا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تقویٰ کی برکت سے ہماری روزیوں کے اندر میں برکتیں دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر تنگی میں سے آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ راستہ نکالے گا. اس کے لیے میرے دوستوں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے. ہمارے ساتھیوں نے اس کی فکرے کی، محنت کی، تو چلے کی جماعتوں کے بننے کو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا. یہ مجمع اگر میرے دوستوں ہم اور آپ یہ طے کرنے والے بنے کہ ہمیں 4 مہینے کی جماعت بنانی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس جماعت کے بننے کو بھی آسان کر دے گا. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ سنا. حضرت بھی فرمایا کرتے تھے زمین پر بیٹھ کر اللہ کے کچھ بندے کسی نیک کام کے وجود میں لانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس چیز کے وجود میں لانے کا آسمانوں پر فیصلہ کر دیتے ہیں. اور ایک میرے دوستوں ہماری ایک جماعت 4 مہینے کی بنانی تھی، ہم نے ایک جماعت بنانے کا فیصلہ کیا، اللہ نے ایک جماعت کو آسان کر دیا. اگر 2 جماعت کے بننے کا فیصلہ کریں گے اور ہر ایک اپنے بس کی کوشش کرے گا، اپنے گھروں میں ترتیبیں بنا کر، اپنی ذات کی ترتیبیں بنا کر نکلنے کی میرے دوستوں ترتیبیں بنائے گا، تو اللہ تعالیٰ دوسری جماعت کے بننے کو بھی آسان کرے گا. پہلے کچھ نہیں تھا، اللہ نے عدم میں سے وجود دیا ہے، اور اس وجود کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ ہی آگے بڑھائے گا. لیکن میرے دوستوں اس کے لیے میں اور آپ استعمال ہونے والے بنے. اس کے لیے الحمدللہ ہمارے سامنے ابھی شعبان سے جانے والی جماعتیں نکلے گی. اللہ تعالیٰ ان جماعتوں کے نکلنے کو آسان فرمائے. ہمارے مجمع یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ ہمیں 4 مہینے کی جماعت بنانی ہے. اگر رمضان سے پہلے تو رمضان سے پہلے، ورنہ رمضان کے بعد ہماری 4 مہینے کی جماعتیں بنانی ہے. بہت سے ہمارے علماء ماشاءاللہ اس سال فارغ ہونے والے ہیں. اگر وہ اتنے سال مدرسہ